بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیبا کل سائل والصلاة والسلام علی من ہوا افضل الوسائل اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مسجد کا مقام اور مرتبہ۔ سب سے پہلے یہ بات سماعت کر لیں کہ کسی بڑے کا جب گھر ہوتا ہے اس کی زیب و زینت ہوتی ہے، تقدس ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اسے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے متعلق میں نے بات کی۔ مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت کا گھر خوبصورت، قلب سکون اور عبادتوں سے لذت آشنا، آنکھوں کو راحت پہنچانے والا، ذہن اور عقل کو قلبی سکون دینے والا اور ہر وقت خوف خدا ہمیں یاد کروانے والا اور اللہ رب العزت سے ہمارا رابطہ قائم کرنے والا گھر ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ادب اور احترام کو خود بیان کیا۔ قرآن کے اندر میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اس کے اندر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کا ادب اور احترام کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے اس بندے کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ پھر دوسری حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، اس کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، آ کر عبادت کرتا رہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مائی حضور کے دور کے اندر مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جب وہ وفات پا گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی قبر کے اوپر تشریف لے کر گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا مانگی۔ نبیوں کا سلطان قبر کے اوپر جائے، ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے، بہت بڑا مقام ہے صاحب قبر کا۔ لیکن اس کی وجہ اور علت کیا بنی کہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کا اہتمام کرتی تھی۔ میں اور آپ مسجد کے اندر آ کر کاروباری باتیں، بزنس کی باتیں، لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ جتنا وقت نماز کو رہتا ہے ہم لوگوں کی نیکیاں اچھال کے ان کے گناہوں کو خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس چیز سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ بلکہ مسجد کے اندر جب انسان آتا ہے تو اس کی مثال یوں ہوتی ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ جس طرح مچھلی پانی کے اندر شور نہیں کرتی، اسی طرح مومن مسجد کے اندر باتیں نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ بھی خاموش رہتا ہے۔ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، جب آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تو آ کر جب آپ نماز کے انتظار کے اندر بیٹھتے ہیں تو جتنا بھی وقت آپ بیٹھے رہتے ہیں اللہ آپ کو نماز کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص آ کر قرآن کھول کر تلاوت کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، درود السلام پڑھتا ہے، اللہ بے پناہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخر کے اندر ایک بات ضرور کرتا چلوں گا کہ کچھ لوگ مسجد کے کام تو کرتے ہیں، خدمت تو کرتے ہیں، لیکن بعد میں مسجد کے امام، مسجد کے خاتم، مسجد کے جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح چڑھائی کرتے ہیں، ایسے باتیں سناتے ہیں کہ جیسے ان کے یہ باپ کا گھر ہے۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں، اگرچہ تم کمیٹی والے ہو، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ تمہیں شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں یہ ڈیوٹی کرنے کا موقع دیا ہے، تمہیں اس کی سرپرستی کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تمہیں یہاں پر کھڑ پینچ نہیں بننا چاہیے، تمہیں یہاں پر آ کر چوں چوں نہیں کرنی چاہیے، تمہیں یہ چاہیے کہ تم آؤ، خدمت کرو، کام کرو۔ امام ہے تو تم اس کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آؤ، جو مسجد کا خادم ہے تم اس کا بھی ادب اور احترام کرو، اس کے اوپر بھی رحم کرو، اس کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرو۔ کیوں کہ یہ تمہارے باپ دادا کا گھر نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ یہاں پر غریب، یہاں پر امیر، یہاں پر گناہگار، یہاں پر نیک لوگ، یہاں پر کالے، یہاں پر سفید، سب برابر ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی عدالت ہے اور اللہ رب العزت کا قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے۔